بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نام آج پوری دنیا اسلام میں بہت عقیدت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ حدیث، فقہ، تصوف تینوں کی امامت کا منصب آپ کو حاصل ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ شروع سے ایسے نہ تھے۔ جوانی کی ابتدا میں آپ ایک آزاد منش نوجوان تھے، گانے بجانے کے شوقین، شراب نوشی کے عادی، لہو و لعب کے خوگر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و اسباب بھی بہت کثرت سے عطا فرمایا تھا۔ ایک بار جب سیبوں کے پکنے کا موسم آیا تو آپ نے اپنے دوستوں کو اپنے سیب کے باغ میں دعوت دی۔ محفل منعقد کی گئی جس میں اعلیٰ درجے کے کھانے پکائے گئے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور گانے بجانے کی محفل جمی۔ عبداللہ بن مبارک نے اتنی زیادہ شراب پی کہ شراب کے نشے میں بے ہوش ہو گئے۔ ساری رات اسی بے ہوشی میں گزار دی۔ صبح جب ہوش آیا تو آپ کے قریب چنگ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے اٹھا کر بجانا شروع کر دیا، مگر اس میں سے کوئی آواز نہ آئی۔ عبداللہ بن مبارک اس فن میں ماہر تھے، اس لیے چنگ کی تاریں وغیرہ ٹھیک کیں اور اسے پھر بجانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اس میں سے آواز نہ آئی۔ عبداللہ بن مبارک کو اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ اسی حیرانی میں تھے کہ چنگ سے آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ یہ آیت سننا تھا کہ دل پر ایک چوٹ لگی اور آپ کی زندگی بدل گئی۔ آپ نے چنگ کو توڑ دیا، شراب کو بہا دیا اور جسم پر جو ریشمی لباس تھا اسے پھاڑ دیا، اور اسی وقت توبہ کر کے طلب علم دین اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہی واقعہ ایک دوسری جگہ اس طرح بھی منقول ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک قریبی درخت پر ایک جانور اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، جسے سن کر ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ دونوں روایتوں کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے خواب میں کسی پرندے کی آواز کے ذریعے آپ کو باخبر کیا ہو، اور پھر بیداری کی حالت میں چنگ کی آواز کے ذریعے آپ کو اس کی تاکید فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کا رخ بھی اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔